الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اما بعد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے. اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر عظیم درجہ عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور بالخصوص نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. معزز حاضرین، آج کا موضوع خطابت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. محبت رسول آج کے دن آپ کو سڑکوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، چوراستوں پر جگہ جگہ نظر آئے گی. یہ محبت نہیں ہے. محبت کے نام پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جنازہ نکالا جا رہا ہے. محبت کس کو کہتے ہیں اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ اور ہم سے پہلے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا زرین موقع عطا کیا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے کہ جب آدمی کسی کو اچھے طریقے سے جانتا ہے تبھی ان سے وہ محبت اور وہ محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے اور محبت کے نام پہ نکل جائے، ہری ڈوری پیلی ڈوری باندھ کے نکل جائے، تو یہ محبت نہیں ہے.
محبت کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجنے کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں سے من انفسہم، وہ نور مخلوق نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بار بار بیچ بیچ میں یہ بات آتی رہے گی اور اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا رسولا من انفسہم، رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کن میں سے؟ انسانوں میں سے، من انفسہم۔ کیوں بھیجا؟ کیا صرف انگوٹھے چومنے کے لیے، نام آ جانے پر، اور من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے اور دین اپنے طرف سے بنا کر مینپولیٹ کر کے اسے دین کا نام دے دیا جائے، اس لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تھا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں، تاکہ وہ لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائیں، تاکہ وہ لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کر پاک کریں۔ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کریں۔ آج امت مسلمہ کی میجورٹی، آج جو عشق رسول کے نام پر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، ان میں سے اکثریت شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آئی تو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ لوگوں کو گندگی سے روکو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جہاں جسمانی طور پر کپڑوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں دلوں سے بتوں کی گندگی کو نکالنے کا حکم دیا گیا۔ وہ زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ مشرک قرار دیے جاتے ہیں، اور آج مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مدد مانگنے لگ جاتا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق مانا جاتا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبوب مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت بنا کر بھیجا، اس شریعت پر لوگوں کو چلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ یہ مکہ شہر کو میں آباد کر رہا ہوں، مکے میں تیرے گھر کو بنا رہا ہوں، یہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی ایک رسول کو بھیجنا۔ جو یہودیوں کو اعتراض ہے، یہودی جو مسلمانوں سے جلتے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں آئے تھے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے، یہی ان کے لیے حسد کا ذریعہ تھا۔ اللہ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، وہ حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ لیکن آج آپ دیکھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، یہودی جس حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو، جو شریعت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کو سمجھنے سے بہت دور ہے، اس پر عمل کرنے سے بہت دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے اولو العزم نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اولو العزم پیغمبروں میں انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زائد نبیوں کو بھیجا، ان میں سے 5 جو اولو العزم نبی ہیں، ان میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم، تمام انسانیت کا سردار قرار دیا، سارے انسانوں کا سردار، اور ایک مقام پر سید المرسلین، تمام رسولوں کا سردار، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمام نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس جسم اور روح کے ساتھ بلایا،
جسم اور روح کے ساتھ بلایا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ معراج نماز عطا کیا گیا، وہ مقام عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قریب بلا کر ڈائریکٹ گفتگو فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ہرگز نہیں دیکھا۔ جس نے یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس نے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، وہ امت مسلمہ سے وہ خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بہت سی چیزیں عطا کی جائیں گی، ان میں سے شفاعت کبریٰ دیا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا، جنت میں سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ تمام نبیوں پر ایک سب سے بڑا عظیم جو مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی نبی ہمت نہیں کریں گے کہ وہ امت کی طرف سے یا انسانیت کی طرف سے سفارش کریں اللہ کے پاس۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ساری انسانیت پہنچے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا ہے، کیا سفارش کرنا ہے سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جنت میں سب سے پہلے داخلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور انسانیت میں میجورٹی امت محمدیہ کی جنت میں داخل ہوگی انشاءاللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نام تو لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو رون دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھٹا دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال کو، دوسروں کے فرامین کو اہمیت دیتے ہیں اور دین کو بدل دیتے ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہونا تو دور، حوض کوثر سے ہی انہیں دھتکار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بددعا کریں گے اور کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور کرو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، کیسے محبت کرنی چاہیے؟ اگر حقیقت میں محبت دیکھنی ہے تو صحابہ اکرام کو دیکھیں، صحابہ اکرام کیسے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مومنین، سب سے پہلے خلیفہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا تو سب سے پہلے ایمان لانے کی جو توفیق مردوں میں عطا کی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا مقام تھا ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یار غار کہا کہ یہ میرے یار ہیں، کہاں پر؟ غار میں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں غار کے موقع پہ جب وہ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، تو اس وقت کہا کہ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یار غار، کیسی کیسی قربانیاں، کیسی کیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا برملا اظہار کیا اور کہا اگر دنیا میں اگر میں کسی کو جگری دوست بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا جگری دوست بناتا۔ یعنی وہ محبت جیسے کرتے تھے اللہ کے نبی نے بھی اس محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، ورنہ میں حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ۔ امت میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت برستی رہے ان لوگوں پر جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہنمی ہونے کا دعویٰ کر کے کیک کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں زہر بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں میں کیڑے بھر دے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی، قرآنی آیات قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا عائشہ زوجتی فی الجنہ، عائشہ جنت میں میری بیوی ہوگی۔ اور یہ ملعون لوگ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیر غلط باتیں کہتے ہیں جس کا ہم یہاں سے اظہار بھی نہیں کر سکتے، یہ حضرت عائشہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کیسے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی ایک صحابہ، لسٹ ہے لمبی، میرے پاس وقت نہیں ہے، شاید آج میں آپ لوگوں کا وقت تھوڑا زیادہ لوں گا، معاف کرنا۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ روڈوں پر محبت رسول کے نام پر صبح سے لگا ہوا ہے، شام تک ناچتے رہیں گے کہ ہم 10 منٹ بڑھ کے نہیں لے سکتے؟ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو سننے کے لیے 10 منٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں 10 منٹ آپ کا ٹائم بڑھ کر لوں گا، اس کے لیے میں اول وقت ہی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مال سے، بلکہ سخت دھوپ کے موقع پر شدت کی پیاس میں ٹھنڈے پانی کی جو محبت، جو چاہت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی ہم کو محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں سوائے میرے، یعنی میں پہلا نمبر اپنے آپ کو رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سارے لوگوں سے، پہلے والدین سے، اولاد سے، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، پسندیدہ اور فیوریٹ نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے نمبر پر۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی اب میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب تم جا کر ایمان کے مکمل درجے کو تم نے کامل کر لیا، یعنی مکمل کر لیا۔ ایمان کا جو مقام ہے، جس ایمان کو تمہیں پہنچنا چاہیے، اس مقام پر تم اب پہنچے ہو۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں، آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف 12 ربیع الاول کے دن کرتے ہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کب ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ تفصیل الگ ہے، میں اس تفصیل میں اب جا نہیں سکتا چونکہ میرا ٹاپک الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ربیع الاول میں نہیں، سال کے 12 مہینے ہونی چاہیے، زندگی کے ہر لمحے میں ہونی چاہیے، صبح اٹھنے سے لے کر سوئے رات تک ہونی چاہیے، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ کیسی محبت؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، تیر لگائے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، تیر کی نوک چبھنے پر وہ آواز نکالتے ہیں، حس کی آواز نکل جاتی ہے شدت تکلیف سے، کہنے والا کہتا ہے، تانا مارنے والا تانا مارتا ہے، یہ کہتا ہے، خبیب شاید تم یہ سمجھ رہے ہو، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ کاش تمہاری جگہ محمد ہوتے، نعوذ باللہ، اور تم بچ جاتے۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، میرے نبی کے پیر میں بچ جاؤں اور میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کا جو مقام بتایا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا مقام مومنوں کا ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي امر اللہ۔ سن لو اے مومنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، اے مومنو، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے خاندان والے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا مال، اگر تمہارا بزنس، اگر تمہارے محلات تمہارے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر انتظار کرو اللہ کا حکم آنے تک، یعنی اللہ کا عذاب آنے کا انتظار کر لو۔ اللہ کے رسول سے محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
پریپریشن کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا موٹا عمل کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی میں آپ کو چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ چاہے گا، جس سے وہ محبت کرے گا، جس سے وہ محبت کرے گا، جس کو وہ پسند کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم آپ کی محفل میں رہتے ہیں ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں ایمان میں کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے، ہم گھر سے بھاگ کر آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کل جب میں مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں میں مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے، آپ جنت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں اس وقت میں آپ کے پاس ملنے کے لیے کہاں آؤں، کیسے آؤں؟ گھر میں یاد آتی ہے، گھر سے بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیتیں نازل فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صرف محبت کے دعوے اسٹیکر لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، گاڑیوں کو جو ہے نا جھنڈے لگا کر اور ایک جلوس نکال کر، جیسے آج دوسرے لوگوں کا بھی جلوس نکل رہا ہے، چند دنوں بعد ہمارے لوگ بھی اسی طرح جلوس نکالنے والے ہیں، محبت رسول کے نام پر یہ نہیں، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اللہ کے نبی کی بات ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جو کام کرنے سے روکا اس سے رک جانا۔ اب اس سلسلے میں بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں محبت کے نام پر یہ سارے کام غلط نہیں ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب کوئی حد باقی نہیں رہی، سارے حدود، ساری باؤنڈریز پار ہو گئی ہیں۔ محبت کے نام پر غلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا تھا کہ میری شان میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے نبیوں کے شان میں غلو کیا اور وہ ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ آج امت غلو کے اس مقام پر پہنچ گئی جنہیں واپس لانا آج مشکل نظر آتا ہے، جنہیں واپس لانا آج مشکل نظر آتا ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ساری گستاخیاں نہیں۔ محبت، ادب جو ہے نا پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے، ادب پہلی سیڑھی ہے۔ ادب نہیں جانتے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس طرح کا واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ گانا گاتے ہیں، ناچنے والی لڑکیوں کو نہ کے نچواتے ہیں، یہ سارے کام اللہ کے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے ادب سکھایا، اللہ کے نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے نہ بڑھنا، اللہ کے نبی کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ بلانا۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بڑی تھی، اونچی تھی، بڑی آواز سے بات کرتے تھے، وہ گھبرا گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، روتے ہوئے بیٹھ گئے کہ میرے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا کہ نہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اللہ کے نبی سے جب بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر ڈی جے بجانے والے، پھر بھی وہ محبت کہلائی جا رہی ہے۔ ارے محبت دیکھنا ہو تو آئے ہم دکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مکے کے سفیر، امبیسڈر بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حدیبیہ کے مقام پر کمپرمائز ہو رہا تھا، وہاں ایک سفیر بن کر آتے ہیں، وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں، وہ جا کر مکے کے لوگوں کو سناتے ہیں، مکے والوں تم نے جس کو نکالا، تم نے جس کو نکالنا چاہا، تم نے جس کو قتل کرنا چاہا، جانتے ہو اس کا
کا مقام اس کے ساتھیوں میں کتنا بڑا ہے۔ جانتے ہو تم نے بادشاہوں کو دیکھا ہوگا، ایسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا، ایسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا، وہ بادشاہ سے بڑھ کر ہے، اس کی وہ محبت، وہ عزت کرتے ہیں، ایسی محبت اور ایسی تعظیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ نبی تھوک دے تو تھوک کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، مل لیتے ہیں اپنے جسموں پر وہ تبرک کے طور پر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے تو فوراً بجا لاتے ہیں، وضو کرنے لگ جائیں تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں، سب ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں تاکہ اس وضو کے پانی کو حاصل کیا جائے۔ اور جب بات کرتے ہیں تو اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے ہیں کہ گستاخی نہ ہو جائے۔ وہ صحابہ اکرام ایسے محبت کرتے تھے، وہ صحابہ اکرام کیسے محبت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے، خوشبو لگا کر آتے، بغیر طہارت کے آپ سے مصافحہ کرنا کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سفر میں ہوتے اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنی سواری کو اللہ کے نبی کی سواری سے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ محبت تھی، یہ اللہ کے نبی سے محبت صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک اطاعت کی بات ہے، ابھی جیسے ہم نے آپ کے سامنے آیت سنائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتوں میں جب پہنچائے گا تو نبیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ کے نبی کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ امت میں ایک بڑا طبقہ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ امت کا عجیب طبقہ ہے جو ایک طرف امت میں میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو محبت کے نام پر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر کے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے۔ آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے بلکہ رسول سے بھی آگے کا مقام پہنچا دینا چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ صرف اس لیے کہ جب نام آئے تو انگوٹھے چوم لیے جائیں، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بڑے بڑے اسٹیج بڑے بڑے جلسے سجائے جائیں؟ نہیں، لیطاع باذن اللہ، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیسے محبت؟ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسے محبت کرتے تھے؟ چھوٹا چھوٹا عمل، حتیٰ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راستے سے گزرتے، کسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں طہارت کے لیے رکا تھا تو وہ بھی رکتے اور یہ کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طہارت کی تھی اس لیے میں یہاں رکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اسی جگہ پر بیٹھ گئے، یہ نہیں کہ نہیں آگے دیکھوں پیچھے دیکھوں، فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ شراب حرام ہوئی، شراب پینے والے پی چکے تھے، یہ نہیں کہا کہ چلو اب جو اندر چلی گئی باقی جو ہے وہ تو چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر اپنے پیٹ کی شراب کو بھی نکال دیا اور گلیوں میں مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آج لوگ سود کو حرام نہیں بلکہ حلال مانتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی، بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی پگڑی اور سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ لوگوں میں امت میں یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ دار الحرب ہے، یہاں اسلام نہیں ہے، یہاں پر سود جائز ہے۔ نعوذ باللہ، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، دونوں کی حرمت ایک جیسی ہے، ہرگز کبھی ان دونوں کو حلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ سنا دیں تو اس کو من وان ماننا ہے، اس کے اندر چوں و چرا، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، اس زمانے میں شاید ایسا تھا اب ایسا کر سکتے ہیں، ایسے کوئی چور راستے نہیں نکالتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جو آپس میں اختلافات ہیں، آج امت میں بڑے اختلافات ہیں، امت میں بڑے اختلافات ہیں، حل کرنے کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کی بات کو فیصل مان لیں، آپ کی بات کو جج کے طور پر مان لیں اور ججمنٹ کے طور پر مار کر اس کے اوپر منوان سر تسلیم خم کر دیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے، نہ کسی مومن عورت کے لیے ہرگز یہ زیب نہیں دیتا، ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیں۔ آج تو بہت لوگ ہیں دین کو نئے نئے طریقے سے امت میں پیش کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عید میلاد کے لیے کتنی من گھڑت واقعات بنا دیے، واقعات تو واقعات، احادیث بنا دیے، احادیث تو احادیث، قرآن کے آیات کے مفہوم کو بدل ڈالا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر پہلے چند سالوں پہلے تک ہم یہ کہتے تھے بھائی عیدین تو دو ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی، عید ہوئے تو پھر نماز کہاں ہے، عید ہے تو خطبہ کہاں ہے، تو لوگوں نے اب 2 سال سے وہ بھی ایجاد کر دیا اور اس کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیا، جھوٹی باتیں بکواس باتیں کر کے امت کو گمراہ کرنے پہ لگ گئے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کے رسول تمہیں کرنے کا حکم دیں اس کو کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب اس سلسلے میں اتباع کی جب بات آتی ہے تو بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، بھئی ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم محبت کے نام پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی کرنے کا حکم نہیں دیے تھے، ہم کر رہے تو غلط کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل ریجیکٹ ہو جائے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ریجیکٹ کیسے ہوگا، تو وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین اسلام میں جو کام نہیں ہے اس کو بعد والوں نے اگر ایجاد کر لیا تو وہ ریجیکٹ ہونے والا ہے۔ اور کیسے ہوگا ان لوگوں کا حال قیامت کے دن؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم نے اچھا کیا، ہم نے غلط نہیں کیا، جو بھی کیا ہم نے اچھا کیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ یہ نہ صرف رسول کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں بلکہ قرآن کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، ان کے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں لگائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن جب جہنم میں ان کو الٹا پلٹا کیا جائے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ اکبر، سنیے اس آیت کو غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب جہنم میں ان لوگوں کو الٹا پلٹا کیا جائے گا، کن لوگوں کو؟ جو بڑوں کے پیچھے چلتے تھے۔ کن لوگوں کو؟ جو بڑوں کے پیچھے چلتے تھے، بڑوں کی بات مانتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیے ہوتے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے علماؤں نے، ہمارے مرشدوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔
فآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. یہاں تو ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, یہاں تو ان کے نام میں گستاخی نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہاں کہیں گے فآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے اللہ ان بڑوں کو, ان مولاناؤں کو, ان مرشدوں کو, ان چوروں کو تو ڈبل عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور ان پر تو لعنت برسا, اللہ بڑی لعنت برسا. کیوں؟ ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ گئے. نعوذ باللہ. بچیے ان لوگوں کی اتباع کرنے سے, اطاعت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بات مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نام پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جتنے لوگ آج خرافات میں مبتلا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, آئیے ہم تھوڑا سا جائزہ لے کر بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ صحابہ نے کیسے محبت کی, مختصر الفاظ میں. آج کیا ہو رہا ہے, محبت کے نام پر تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے, سب باادب ٹہر جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی اپنے ادب کے طور پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا. آپ نے کہا جو آدمی یہ چاہے کہ جب وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نعوذ باللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور آج ان کے نام پر, اب یہ الگ ٹاپک ہے وفات کے بارے میں, زندگی کے بارے میں ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے بغیر آج وہاں لوگ آپ کے نام پر کھڑے ہو کر احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو رہے ہیں, جبکہ صحابہ اپنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی نہیں ٹھہرے تھے, بلکہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کے درمیان اگر کوئی نیا آدمی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا کہ آپ کون ہیں. یہ مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ناچنا گانا ڈی جے بجانا محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں, میوزک کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں شیش پگھلا کر ڈالے گا. آج محبت کے نام پر کیا جا رہا ہے. مکہ مدینے کا ماڈل بنا کر بڑی بڑی لاریوں پر جس طرح آج دوسرے لوگ اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں اور اس کو ایک خوشی کا نام دیتے ہیں یا اسے ایک باعث ثواب سمجھتے ہیں, امت میں بھی آج یہی حال ہو چکا ہے. آج وہ سارے ماڈلز بنا کر کعبۃ اللہ, اللہ کا گھر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر, شرک سے پاک گھر, آج اسی کا ماڈل بنا کر لاریوں پہ لے جا کر اسے تالابوں کے کچرے کے حوالے کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بعد میں بنایا جانے والا گنبد جو ترکیوں نے بنایا, اس گنبد کا ماڈل بنا کر اسے لے جا کر سڑکوں پہ, کناروں پر, کچرے میں, نالیوں میں, تالابوں میں, گٹروں میں پھینک دیا جاتا ہے. اور جھنڈے, اسٹیکرز, ہاں آج دیکھو پوری سڑکوں پر جھنڈے لگے ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ سارے جھنڈے کہاں جاتے ہیں؟ جو اسٹیکر لگائے جاتے ہیں, جو پٹیاں باندھی جاتی ہے, جو ہاتھ میں بریسلیٹ باندھے جاتے ہیں, وہ سب کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ سب کے ساتھ جو نا گستاخی ہو رہی ہے. یہ سب محبت کے نام پر ہو رہا ہے. راستے میں رکاوٹ پیدا کر کے, راستے بند کر کے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر جنت کی خوشخبری سنائی. اب محبت کے نام پر راستہ ہی بند کر دو تو سیدھا جنت مل جائے گی. کیسے کیسے کام آج امت میں لوگ کرتے جا رہے ہیں, اور اسی طرح بہت سے کام ہیں جو بتانے کے لیے وقت نہیں ہے, میرا وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق چلنے والا بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ نے کی تھی, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا اور جنت کی خوشخبری سنائی تھی, ویسے ہی محبت کرنے, آپ کی بات ماننے, آپ کی اطاعت کرنے کی ہم کو اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے بدعات, خرافات, شرکیات سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.